آج 28 رجب شریف 1442 ہجری اور 20 فروری 2023 فجر کے درس میں جو طلباء ابھی تک نہیں پہنچے جلدی پہنچ جائیں، بڑے چھوٹے طلباء۔ کل اس وقت ہم نے مختصر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کچھ گزارشات طلباء، حاضرین اور سامعین کے گوش گزار کی تھی، اور ایک دو دن یہ جو ماہ مبارک کے بقیہ ہے رجب شریف کے، ان ایک دو دنوں میں ہم اپنا سابقہ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا منافقین کی نشانیوں کے حوالہ سے، اسی کو آج ہم لے کر آگے چلیں گے۔ پیچھے ہم نے بنیادی طور پہ منافق، نفاق، منافقت کا معنی لغوی حوالہ سے، شرعی حوالہ سے یہ ہم نے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اعراب اور عرب کا جو معنی ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو آج اسی حوالہ سے ہم اعراب اور عرب، ان میں فرق کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے، یہ بنیادی باتیں اس حوالہ سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات مبارکہ منافقوں کی مذمت اور نقاب کشائی کے لیے نازل فرمائی، کچھ بدبخت لوگ ان آیات مبارکہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فٹ کر کے، چسپاں کر کے صحابہ پاک کو معاذ اللہ منافق ثابت کرنے کی لایانی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے آپ تمام طلباء، سامعین اور حاضرین اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ ایک تو مخلص وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اور دوسرے منافق تھے۔ ابتدائی اسلام میں منافقوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا گیا، تو بیٹھتے تو وہ بھی صحابہ میں ہی آ کر تھے بارگاہ رسالت میں، اور عرفی حوالہ سے ان کو بھی بعض حدیثوں میں صحاب کے الفاظ سے یاد کیا گیا، یعنی اصحاب کا لفظ ان پر بھی بولا گیا، یعنی جو منافق تھے۔ ایک وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا، تو یہ دوسرا طبقہ تھا جو منافقوں کا تھا۔ اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ دیہاتیوں کا تھا، پینڈو لوگوں کا تھا، یعنی جیسے مدینہ پاک کے گرد و نواح کے جو قبائل لوگ تھے، یا مکہ پاک میں یہ گرد و نواح کے جتنے بھی قبائل تھے، ان قبائلی علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ ان کو اعراب کہا جاتا ہے، یعنی دیہاتی پینڈو لوگ جو ہیں۔ جیسے یہ مشہور مقولہ بھی معاشرے میں چلتا ہے، مدینے دے گواڈ بدو بڑے پرانے، تو وہ جو بدو ہوتے تھے، دیہاتی ہوتے تھے، پینڈو لوگ ہوتے تھے، گنوار لوگ ہوتے تھے، ان قبائل میں تھے،
ان میں سے ایک متعین جماعت تھی دیہاتیوں کی، اعراب کی، پینڈووں کی، جو منافقت میں بہت بڑے پختہ تھے، اور وہی جو منافقوں کی جماعت سے ملے ہوئے پینڈو لوگوں میں سے تھے، ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ سے اگر کوئی پوچھے بھئی اعراب کون ہے، تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ جو اعراب ہیں، جو مدینہ کے گرد و نواح میں قبائلی علاقوں میں رہتے تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے، بستیوں میں رہتے تھے، ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب، تو اعراب دیہاتی ہوتے ہیں، اور ان اعرابیوں میں پھر کچھ ایسے جو منافق تھے، جو منافقین مدینہ سے ملے ہوئے تھے، اور وہ بارگاہ رسالت میں وہ بھی آتے تھے، تو سب پر اطلاق تو صحابہ کا ہی عرف میں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب منافقوں کو رسوا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو پھر سب کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ تو وہ چند قبائل تھے، سارے قبائل یعنی دیہاتی منافق نہیں تھے، یعنی ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے تھے جو منافقوں سے ملے ہوئے تھے، اور وہ بھی پکے منافق تھے، ان کو اعراب کہا گیا۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک نے جو ہمیں رہنمائی دی وہ اسی حوالے سے ہے۔ پینڈو جو منافق تھے ان کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یعنی گنوار، یہ گنوار سے مراد کر وہ دیہاتی پینڈو جو لوگ ہیں، اچڈ قسم کے لوگ ہیں۔ گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے، یعنی جو صحراؤں میں بھٹکتے پھرتے تھے، جنگل صحراؤں میں رہتے تھے۔ اب مزید میں اس کو اور کیسے آپ کو سمجھاؤں، اب تو خیر معاشرے کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم تو جو ہیرو بنی ہوئی ہے قوم اس ارطغرل ڈرامے کی، اس ڈرامے میں جو انہوں نے وہ ایک رول دکھایا وہ منگولوں کا رول، جیسے وہ سخت قسم کے ظالم قسم کے لوگ تھے اور ان کے دل بڑے سخت تھے، تو وہ ہر وقت جنگل صحراؤں میں رہتے تھے اور سورج کی روشنی نمازت، اور ان کے دل سخت ہوتے تھے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ منافقت اور سختی قرآن پاک نے ان اعرابی بدو لوگوں کی، گنوار دیہاتیوں کی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارا اس سے جاہل رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہدایت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جو میں نے اپنے رسول پر احکام اتارے ہیں، یہ جو منافق ہے یہ اس سے جاہل رہے، اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 97 پارہ 11 میں اعراب کے حوالے سے پہلی ہے۔ اب دوسری آیت پاک میں بھی ان کا جو پینڈو دیہاتی ہوتے تھے نا، ان کا جو اصل معاملہ تھا اس کو دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے بیان فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ یہ سورۃ فتح ہے، 26 پارہ آیت نمبر 11۔ اب تم سے کہیں گے گنوار دیہاتی جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی اعرابی کہیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ اعرابی ہیں، پینڈو ہیں، یہ اب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے مال اور گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، یعنی جو وہ بات زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں مانتے۔ تو یہاں اعراب کو منافق فرمایا گیا، یعنی ان قبائل میں سے جو اصل دیہاتی عربی پینڈو تھے ان کی بات ہو رہی ہے جو اعراب ہے۔ تو یہاں بتایا گیا اس آیت پاک میں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ تشریف لے گئے تو اب یہ جو منافق تھے دیہاتی پینڈو، انہوں نے بہانے بنا لیے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر واپس تشریف لائے تو ان منافقوں نے جو پینڈو دیہاتی تھے بارگاہ رسالت میں آ گئے اور اپنا عذر پیش کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھروں میں مصروف تھے، ہمارے مال اور گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، ہم جہاد پر نہیں جا سکے، اب آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ دل ان کے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں دین سے اور آپ سے بغض اور نفرت ہے اور یہ ہدایت سے آ رہی ہے۔ یہ دوسری آیت پاک۔ تیسری آیا مبارکہ جو ہم نے موضوع سخن بنائی شروع سے ابتدا میں پڑھی، یہ سورۃ حجرات ہے 26 پارہ۔ اب یہ بات بڑے طلباء توجہ سے سنو۔ اب یہ آیت پاک جو ہے جو میں نے موضوع سخن شروع میں بیان کی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ سورۃ حجرات ہے 26 پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، گوار دیاتی بولے ہم ایمان لائے، محبوب تم فرماؤ کہ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں اس جگہ پہ اس آیا مبارکہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان عرابی پینڈو دیہاتی بدوؤں کا رد کیا جو بارگاہ رسالت میں آیا اور دین اسلام کے غلبے کو شان و شوکت کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرنے لگے۔ وہ دیہاتی عرابی جو تھے وہ عرض کرنے لگے آمنا کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان پینڈو دیہاتی عرابیوں سے فرمائیں کہ آپ ایمان تو نہیں لائے، ہاں آپ نے اسلام کا غلبہ دبا شان و شوکت عزت شان دیکھ کر آپ نے زہری سر جھکا لیا، حالانکہ دل آپ کے ایمان آپ کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو یہ 3 آیا مبارکہ جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں باحوالہ، ان میں سے یہ جو آیت پاک ابھی ہم نے پڑھی ہے وقالت الاعراب آمنا، یعنی دیہاتی بولے، اب بے وقوف لوگ بدبخت لوگ جو دین اسلام اور صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ یہ آیت پاک پڑھیں گے اور نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان پاک کے اوپر فٹ کریں گے کہ ان کے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا، معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ یہ ان کے بڑے بڑے جو مناظر ہیں وہ اظہر حیدری خبیث جیسے ہیں، تو انہوں نے یہاں تک یعنی یہ بکواسات کیے کہ نعوذ باللہ یعنی جو پینڈوؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، پینڈوؤں کے ایمان کی نفی کی دیہاتیوں کی، تو یہ آیتیں صحابہ پاک پر فٹ کر کے خصوصاً بالخصوص ابو بکر عمر عثمان اور حضرت امیر معاویہ پاک اور حضرت ابو سفیان اور حضرت واشی اور حضرت ہندہ اور حضرت عائشہ پاک اور حضرت حفصہ پاک اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور یہ تمام جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے اوپر یہ فٹ کر کے تو ان کو نعوذ باللہ منافق ثابت کرنے کی لایانی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں آیتوں کے حوالہ سے ہم نے آپ کو صرف اس کا مفہوم بتایا۔ اب ہم ان کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ یہ تینوں آیتیں کن قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو قبائل کی بات کی نا، عراب سے مراد کون ہے؟ پینڈو لوگ۔ کون مراد ہے عراب سے؟ پینڈو دیہاتی اچاڈ قسم کے سخت جان لوگ جو ہیں، یعنی وہ منافقت میں بہت زیادہ سخت ہے، تو ان کو قرآن پاک نے اعراب کہا۔ اور وہ قبائل کتنے تھے؟ وہ قبائل تھے تقریباً 5 قبائل تھے غالباً، یا 3 قبائل تھے۔ پہلی آیت کا شان نزول جو ہے الاعراب اشد کفر و نفاقا، یعنی قبیلہ اسد غطفان تمیم کے عرابیوں دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہے۔ قبیلہ بنی تمیم تھا نا، تمیم قبیلہ، اور اس قبیلے میں تھے یہ تھے جو دیہاتی اچاٹ تھے، سخت قسم کے لوگ تھے، یعنی سارے قبائل نہیں، ان میں کچھ لوگ، مثلا 4 گاؤں، ان 4 گاؤں میں چار منافق بالفرض کریں تو اس میں پورا گاؤں تو شامل نہیں ہوتا نا، تو مقصد صرف ان منافقوں کو بے نقاب کرنا تھا جو ان قبائل میں تھے۔
دوسری آیت پاک کا شان نزول سیقول لاک المخلفون من الاعراب شغلتنا، یہ مقام حدیبیہ کے مقام کے وقت قبیلہ غفار اور مزنیہ اور جو ہے نا اشدا اسلم اور ان قبائل کے بارے میں یہ نازل ہوئی جب یہ لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ اور تیسری آیت مبارک قالت الاعراب آمنا، اس کا شان نزول بنی اسد بن خزیمہ کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی، یعنی وہ قبیلہ بنی اسد، اور یہ ان کا اپنا حاشیہ اور ترجمہ فرمان علی جو شیعہ قرآن ترجمہ لکھنے والا ہے، اس نے حاشیہ کے اوپر بھی یہی اس کا شان نزول لکھا کہ یہ قبیلہ بنی اسد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان میں جو منافق تھے ان کے بارے میں، دیہاتیوں گوار کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اپنے بھی یعنی حاشیے نہیں پڑھنے ان لوگوں کو نصیب ہوتے اور صحابہ پاک پہ بک بک کرتے۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات عرض کرنے کے بعد اعراب کا معنی تو پتہ چل گیا نا کہ اعراب کون ہے؟ پینڈو، دیہاتی، دشمن یعنی منافقت میں جو سخت ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں۔ اور عرب کس کو کہتے ہیں؟ اب عرب، اعراب اور عرب، عرب لکھتے ہیں نا عین رے بے ہے، اور اعراب لکھے تو دو الف آ جاتے ہیں، یعنی عین سے پہلے الف ہے اور پھر رے کے آگے الف ہے، اعراب، عرب اعراب، یعنی عرب میں کوئی الف نہیں ہے اور اعراب میں دو الف آ جاتے ہیں۔ تو اعراب کون ہے؟ دیہاتی لوگ، پینڈو، ان قبائل میں جو منافق تھے اور وہ منافقین مدینہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کو قرآن پاک نے اعراب کہا، اور بدبخت لوگوں نے صحابہ پاک کے اوپر ان آیات کو نعوذ باللہ فٹ کر دیا۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اعراب اصل لغت نے لکھا لے، لغت نے لکھا ہے جب کسی شخص کا نسب عرب کی طرف ثابت ہو تو اس کو عربی کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص جنگل یا صحرا کا رہنے والا ہو تو اس کو اعرابی کہتے ہیں، یعنی جنگل اور صحراؤں میں رہنے والے کو اعرابی کہتے ہیں، پینڈو بدو گوار، اور جو عرب سے نسبت رکھتا ہے اس کو عربی کہتے ہیں۔ جیسے مجوس، جو مجوسی ہے وہ مجوس سے اس کی نسبت ہے، یہود یہودی اس طرح ہی ہے۔ تو جب عربی سے کہا جائے یا عربی تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی کو پینڈو ہو نا، اس کو کہا جائے اوے پینڈو، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب عربی سے کہا جائے یا عربی تو وہ غصے ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی فطرت اور ہے اور ان کی فطرت اور ہے، تو غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے عرب کے شہروں کو آباد کیا، بنایا، وہ عربی ہے، اور جس نے جنگلوں اور صحرا میں رہنے کو اختیار کیا وہ عربی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، کوئی عورت مرد کی امام نہ بنے اور نہ کوئی اعرابی مہاجر کا امام بنے۔ ابھی حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1081 ہے۔ اب یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو اعرابی ہے، اعرابی ہے، وہ مہاجر کا امام ہی نہیں بن سکتا، چہ جائے کہ اس کے ساتھ برابری کرے۔ تو صحابہ کرام تو مہاجرین اور انصار ہیں، تو مہاجرین اور انصار یہ دو جماعتیں مبارک، صحابہ پاک کے مہاجر جو ہجرت کرنے والے مکہ پاک سے، اور انصار وہ جو مدینہ پاک میں رہنے والے۔ تو مہاجر کا تو اعرابی امام نہیں بن سکتا۔ ان بدبختوں نے ان مہاجرین، انصار اور صحابہ کرام کے اوپر وہ اعرابیوں والی آیتیں فٹ کر دی، جیسے وہابیوں بدبختوں نے بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں کے اوپر فٹ کر دی۔ ان بدبخت رافضیوں نے وہ منافقوں والی جو آیات تھی، دیہاتیوں والی، اعرابیوں والی اور مدینے کے منافقوں والی جو آیات تھی، وہ نعوذ باللہ صحابہ پاک کے اوپر فٹ کر دی۔ تو یہاں آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ جب کوئی آیت پاک قرآن پاک کی پڑھ کر پڑھے نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان کو نعوذ باللہ کو منافق کہے، تو آپ کو اتنا تو اب پتہ چل گیا نا کہ وہ بدبخت خود منافق ہے اور صحابہ پاک کی وہ بک توہین کر رہا ہے، اور آیت کا مطلب کچھ اور ہے اور یہ کہیں اور لگا رہا ہے۔ کہیں سے آپ یہ سنیں، یہ آپ کو آگے سننے میں یہ ملے گا، سب ڈرامہ انہوں نے جو رچا رکھا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو آگے ہم بات کرتے ہیں، یا آخری بات کرتے ہوئے، کیونکہ وہ جو قبیلے تھے ان میں سے ایک مخصوص جماعت تھی جو مدینہ کے منافقوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ سارے قبائل منافق نہیں تھے،
ان میں کچھ لوگ تھے، اور یہ خود قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 99 میں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض دیہاتی عراب پینڈو وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ تو معلوم ہوا سارے نہیں تھے، ان میں جو کچھ تھے جن کی قرآن پاک نے نشاندہی کر دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اعرابی، یعنی سنو، کوئی عورت مرد کی امام نہ بنے، اور نہ کوئی عرابی مہاجر کا امام بنے، اور نہ کوئی مومن فاجر امام بنے، سوا اس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی تلوار اور کوڑوں سے ڈرتا الا یہ۔ تو یہاں اب ہمیں جو سمجھنی ہے بات، توجہ طلب بات اور ضروری اور اہم بات جو ہم نے یہاں سمجھنی ہے وہ یہ ہے، ایک تو اس حدیث پاک میں اس میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، کوئی عورت مرد کی امام نہ بنے، یعنی کوئی عورت امام بن سکتی، بولتے نہیں ہو، کوئی عورت امام بن سکتی اور جو عورت امام بنے وہ مسلمان رہ سکتی نہیں۔ مسلمان مرد کی عورت امام نہیں بن سکتی، نہ حکومت میں، نہ سیاست میں، نہ مسلح میں، نہ گھر میں۔ تو آج تو ہر جگہ یہ عورت ہی نہیں نظر آ رہی، ہاں آج تو عورت ہی امام بنی ہوئی ہے۔ اور یہ دیہاتیوں سے متعلقہ بات کرتے ہوئے یہ بات میں کہہ دوں، یا ہمارے ماحول معاشرے میں عورتیں زیادہ تر جو امامت کا منصب سنبھالے ہوئے ہیں نا، وہ کس انداز سے کہ گھروں میں، اب یہ وہ جہالت ہے دیہاتوں والی کہ کسی بچے کے دن رکھ دیے جائیں، یعنی بچے کے شادی کے نکاح کے دن رکھ دیے جائیں بچے یا بچی کے، تو پھر معاشرے میں یہ تبصرے ہوتے ہیں بیویوں میں خاص طور پر، اور تبصرے یوں ہوتے ہیں، نا 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 ہون تو پتر باہر نہیں جانا، کتے کسی دے متھے نہیں لگنا، کسی نو کوئی گل نہیں، بالکل باہر جانا ہی نہیں کتے، اب بالکل ڈبی ایک بنا لی جاوے، جدوں تک وہ دن یعنی شادی دے آن نا، وہ کو ٹوکرا ایسا بنا لیا جاوے مرغے طرح، منڈے نو ٹوکرے دے تھلے نپ دیتا، کیونکہ یہ دن پہ گیا لہذا ہن انہوں باہر نہیں کتے جانا چاہیے۔ یہ وہ جہالتیں ہیں جنہوں نے آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیں ایسی نوستوں اور جہالتوں سے نکلنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ یقین کامل ہونا چاہیے اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو یہ عجیب معاملہ ہوتا ہے، پھر بچی کا جب وہ نکاح کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر ساتھ چھری وغیرہ رکھی جاتی ہے، ہاتھ پہ مہندی لگائی جاتی ہے اور گانا باندھا جاتا ہے۔ ان باتوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، یہ ہماری جاہلیت کی جہالت کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب بچہ یعنی جب 10 دن 20 دن مہینہ اگر نکاح میں شادی میں رہتا ہے تو نکاح تو طے ہو گیا، یعنی ہو گیا۔ اب یہ مہینہ پورا بچہ گھر میں بیٹھے ٹوکرے کے نیچے کوئی کام نہیں اس نے کرنا، کیونکہ اس کا یہ نکاح بن گیا، لہذا اب یہ اس کو کوئی نظر نہ لگ جائے۔ یہ سب جہالت ہے، اس کی کوئی حیثیت دین میں نہیں ہے۔ تو یہاں آخری بات ہم کر کے آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔ عرب اور اعراب کے حوالہ سے کل پھر آگے سلسلہ ہم چلائیں گے۔ تو آخر پہ ہم ایک حدیث پاک کے حوالہ سے، عرب اور اعراب میں یہ فرق ہے۔ اب یہ حدیث پاک میں آخری بار آپ دیکھیں، عرب اور اعراب میں، توجہ بیٹا سیدھے ہو بیٹھو، عرب اور اعراب میں یہ فرق ہے کہ اعراب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذمت بیان فرمائی، یعنی ان کے ایمان کی نفی کیا اور ان کو بے نقاب کیا، اور عرب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی۔ اعراب کی مذمت کی اور عرب کی تعریف کی، اور کس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی؟ ارشاد فرمایا 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو۔ عرب سے کتنی وجہ سے محبت کرو؟ 3 وجہ سے، اور وہ 3 وجہ کون سی ہیں؟ یعنی 3 باتوں کی وجہ سے عرب سے محبت کرو، اعراب سے نہیں، عرب سے محبت کرو۔ اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی یہ، آپ سے فرمایا
کہ میں عربی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ عربی ہیں۔ تو پہلے اس وجہ سے عرب کی تعظیم کرو، ادب کرو کہ میں عربی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ عربی ہیں۔ جب آپ کو مخاطب کیا جائے تو بولا کرو، جواب دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ عربی ہیں۔ اس لیے ہمیں عرب سے اور عربی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا قرآن عربی ہے، قرآن سے محبت کرو، کیونکہ قرآن میری زبان میں نازل ہوا ہے عربی میں۔ اور تیسرا فرمایا اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اہل جنت کی زبان کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ اور قرآن کے زبان میں نازل ہوا عربی میں۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ عربی ہیں۔ اور ہم کیوں مغربی ہیں؟ ہم کیوں مغربی ہیں؟ ہمارے آقا عربی، ہمارا قرآن عربی، جنت میں ہر مومن کی زبان عربی، اور ہم بن گئے مغربی۔ مغربی جانتے ہو کون ہے؟ یہود و نصارہ، عیسائی یہودی، یہ یورپ، ایشیا، برطانیہ، امریکہ، یہ سب یورپی ممالک مغربی ہیں۔ مغرب، کبھی سوچا آپ نے سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ سورج کدھر ڈوبتا ہے؟ مغرب میں۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان قوم اتنی بے حس ہو گئی کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا انہوں نے، اور بتا دیا کہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے تو مسلمان بھی ان کے پیچھے چلے گا تو ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو مغرب کی طرف سورج ڈوبتا ہے۔ اب حال دیکھو، یا آپ خود آپ غور نہیں کرتے، آپ کے والدین اور آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ اب بچہ جب مسجد میں آتا ہے تو قاعدہ سامنے سینے پہ لگاتا ہے نا، سینے کے ساتھ ہے، یا سپارہ ہو تو سینے سے لگا کر آتا ہے مسجد میں، ایسے ہی ہے نا۔ تو قرآن کو، سپارے کو، قاعدے کو مسجد میں آتے ہوئے سینے سے لگایا جاتا ہے، اور جس بچے نے سپارہ سینے میں لگایا، سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، کوئی بھی مسلمان مرد عورت اسے آتا دیکھے تو راستہ چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے آگے نہیں چلتا، کیونکہ اس نے سینے سے قرآن لگایا ہوا ہے۔ تو جہاں قرآن سینے سے لگا ہو وہاں تو ادب ہے ہمارا۔ یہ سوچ لو کہ قرآن سینے میں لگا ہو تو خواہ کوئی بھی ہو وہ اس بچے کے آگے نہیں چلے گا، کیونکہ بچے نے سینے سے قرآن لگایا ہوا ہے، کلام پاک لگایا ہوا ہے۔ اور آپ جب جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ، آپ پڑھنے جاتے ہیں تو بیگ آپ کے کہاں ہوتے ہیں؟ بیگ آپ کے کہاں ہوتے ہیں؟ پیچھے۔ تو آپ کو یہ ابھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ علم جو پیچھے دھکیل رہا ہے اور آپ کی پشت کے اوپر بھی وہی علم سوار ہے اور پیچھے ہی آپ کو دھکیل رہا ہے، تو یہاں سے ہر ذی شعور سمجھ جاتا ہے کہ جس علم کی طرف یہ قوم چل پڑی یہ تو پیچھے رہ جانے والا علم ہے، اسی دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے یہ، اور جو قرآن ہے وہ سینے کے ساتھ ہے تو یہ آگے جانے والا ہے قبر میں، اجر میں۔ تو ہمیں ان دینی علوم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہر وقت توجہ طلب اور کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم نے صرف چند گزارشات آپ کو کس حوالہ سے بیان کی؟ عرب اور اعراب کے حوالہ سے۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ قبائل میں جو موجود منافق لوگ تھے ان کو بھی اصحاب کہا گیا اور منافقوں کو اصحاب کہا گیا۔ تو گویا ایک اصحاب ہے، ایک اعراب ہے اور ایک منافقین ہے، تین طرح کے ہو گئے طبقے۔ تو ان میں سے جو مخلص مومن تمام صحابہ کرام ہیں وہ ان آیات سے مراد نہیں ہیں۔
تو یہاں سے مراد پینڈو ہیں اور آراب ہیں اور منافقین ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے۔ کل ہم منافقوں کے حوالہ سے اگلی بات کو انشاءاللہ تعالی چلائیں گے۔ تو آج ہم نے اس درس میں عرب اور آراب کے حوالہ سے سیکھا